ہر کام کو افعال میں ایگزیبٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیبٹ جس طرح ہم اب کتاب سے جبرا پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں میدان میں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. رات کا بتائے حال کر کے شریعت ظاہر ہے. آپ یہ بتاؤ اتنا ظاہر اتنی حقیقت قرآن پاک کوئی دنیا کا بندہ آج تک زبردست نہیں کر سکا. اور انسان جو آج یہ ہے اس کے اندر 72 تعویلیں ہو گئی. اتنی ظاہر بات لیکن اس میں کہیں ایسی کی جائز سکھا نہیں ہے. اور پھر اس کے درمیان میں اختلاف اور فرق بھی ہے. اس لیے یہ انسان کے اندر ایک دقت ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے خیال کو بھی اپنے علم میں شامل کر لیتا ہے. جس طرح ریفری نہ ہو تو کھیلنے والا قانون جاننے کے باوجود کون کھیل لیتا ہے وہ سیٹی بجا کر پتہ چلے گا. اس لیے پیر جو ہے نا وہ یہ بجائے گا سیٹی تم فاؤل چل رہے ہو تم یہ بدل دیکھی کی شاباش دے دے گا انکریج کر دے گا آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ یہ ایک واقعہ ہے تاکہ وجہ تمہارا باطن نہیں جائے وہ روشن رہے. کبھی کبھی زندگی کے ابتلا میں سے رہنمائی بھی کرے گا. رہنما کرنا جائز ہے کیوں ضرورت ہے تاکہ آپ کو اپنے موجودہ زمانے کی حالات کی مجبوریاں اور مشکلات کے ساتھ دین کا انتباہ کر کے بتائے. ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح ایک طرف آپ کی انگریزی سیکھ جائے ایک طرف درس نظامی ہے درمیان میں ملنا بڑا مشکل ہے. یہ پیر کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کیسے گزرو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے تو کہیں ایک بار زندگی ہمیں ہے کہ غلطی نہ ہو. پیر کے بغیر کامیاب ہو سکنا ناممکن نہیں ہے. اور جب پیر کی موجودگی میں بھی ناکام ہونا ممکن ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر کی موجودگی میں کامیاب ہونے والا بہت صحیح کامیاب ہوتا ہے لیکن ناکام بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ ہے سبب ہے وہ بتاتا ہے. اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مقام ہے. آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کراتا ہے. جاگنے والے کو سونے والے کا مقام بتاتا ہے سونے والے ذات کو جاگنے والے بتاتا ہے تاکہ آپ کو باطن سمجھ آئے مفہوم سمجھ آئے زندگی کا. آپ تو دنیا ساری کافر بھی ہے مان کے آپ تو کہ گرو ہوتا ہے گرو رجنیش ہو وہ بھی ماننا شروع ہو گیا آپ کو. اتنی تو اہمیت ہے لیکن نہ مسلمان کو نہ گرو کو مانے. ہمارے جو گردواروں کی چھایا زیادہ ہو گئے سارے پیر الگ الگ ہو گئے. یہ بات ہے سچا کون جھوٹا کون. میں کہتا ہوں پیر کے سچا جھوٹے کی بات چھوڑو مرید کو سچا ہونا چاہیے. سچا مرید پیر صاحب کو بھی گھر کے جا رہا ہے بھی گھر مرید سچا ہونا چاہیے اسامہ سچا ہونا چاہیے سب ٹھیک ہے. لیکن وہ آدمی بدقسمت ہے جو یہ کہتا ہے اور مجھے وہ سچا گرو نہیں ملا وہ جھوٹا مسافر ہے. سچا مسافر جو ہے نا جھوٹے پیر کو بھی سیدھا پیر بنا دیتا ہے. اس لیے سفر کی کامیابی ضرور اس کے اندر رہنما ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. اس طرح کہتے ہیں نا دیر سفر ہے کہ تان کا آپ جا رہے ہو. ایک آدمی کہتا ہے ریگستان کے سفر میں دیکھو راستے میں کوئی نخلستان آئے گا پانی ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کو نہیں ہے پانی ہونا چاہیے تیرے پاس. اب جانا انسان وہ ہے جو چھاگر پار کے جائے. نخلستان نکل آیا تو چھاگر تیرا کون سے لے رہی ہے گرا دیتا پانی. اگر نہ نکلا تو پھر پیاس سے مرے گا نہیں. اس لیے ایک وسیلہ آپ پکڑ لو. وسیلہ اس طرح ہے کبھی آپ نے دیکھا آپ بازار جائے بازار نہیں جاتے آپ تھکا ہوا آدمی بازار جائے میں تھکا ہوا دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. دوسرا گاڑی نہیں ہے خالی چلنے سے آسرا ہو گیا تھکاوٹ دور ہوگی. دو آدمی پہلے چلے تو تھکتے نہیں ہے. کچھ نہ سوٹی آدھے پکڑ لو تو سوٹی بھی ساتھی ہوتا ہے یعنی کہ تھکاوٹ سمجھ جاتا ہے انسان. اس لیے دو آدمی کا سفر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے رفیق طریق جاتا ہے ساتھی. تو آنے تو دوسرا آدمی جو ہے خالی آپ کے باتیں کرتا جائے زندگی کا اس بات ہے. دوسرے ایک اور بڑی جو اہمیت ہے پیر کی وجہ ہے کہ آپ کو مؤدب کر کے آپ کو ادب سکھاتا ہے کہ جب آپ پر جلوے آشکار ہو جائے
تو چاہیے آپ اس کام نہ پائے جاؤ. ادب سکھانا ہے. اور آگے ادب کی بہت ضرورت ہے کہ ایک مقام جب آتا ہے کہ ہم جس ذات کے ماننے والے ہیں اس مقام کے آگے جو ہے وہ امیر راضی غزالی سارے کے سارے دل میں بیٹھنے والے ہیں ادب کے ساتھ. تو پھر اگر ادب ہی سکھا دے بارگاہ رسالت کا تو بڑی بات ہے. اور عبادت کا مفہوم سکھا دے بڑی بات ہے. تو پھر اگر نذرانہ مانگ لے یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. کیا آ رہے ہیں آپ آتے ہوئے رہتے اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھیڑ مانگتے ہوں گے آپ کوئی فرق نہیں ہے. آپ ایک دل والی بات ہے.